تفصیل اس روز مجھے فضل رحمان صاحب نے اور دوسرے احباب نے بتائی وہ کسی دلچسپ داستان سے کم نہ تھی۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ دریا کا اور آپ کا کتنا پرانا ساتھ ہے، اس کے ساتھ آپ کا بچپن کیسا گزرا تھا؟ ابھی ہمارے بچپن میں تو صاحب یہ تھا، یعنی یہ تربیلا ڈیم بننے سے پہلے تک کہ پورا کھانا کھاتے تھے، ماں باپ کہتے تھے بیٹا سو جاؤ، گرمی ہے، دریا پہ نہیں جانا، کہیں ڈوب جاؤ گے۔ لیکن ہم لوگ چپ کے دیکھتے تھے، جو ہی والدہ بھی سو گئی، والد بھی نکل گیا، چوروں کی طرح دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اور وہاں یہ پانی اس وقت اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا جون جولائی اگست میں کہ ایک ہوتا کھاؤ تو پھر ہمیں گرم ریت کے اندر جا کر لیٹنا پڑتا تھا، تب جا کر ہماری وہ سردی جو تھی پانی کی وہ آتی تھی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد جب واپس گھر آتے تھے، والدہ کہتی تھی بیٹا بازار سے مرچی لے آنا، پانی لے آنا، یہ کرنا، لیکن ہم وہ بات نہیں سنتے تھے۔ ہم پہلے چنگھیر دیکھتے تھے کہ بھئی اس میں کوئی صبح کا یا کل کا کوئی تھوڑی نوالا ٹکڑا روٹی ہے یا نہیں، وہ کھا کر تو تب ہم لوگ پھر کہنے پہ جایا کرتے تھے۔ یعنی کئی قسم کی بیماریوں کا یہ ایک قدرتی علاج تھا۔ ایسے بچے جن کے اوپر پھوڑے پھنسیاں ہوتے تھے، ان کے لیے نہ تو ڈاکٹر تھے اس زمانے میں، نہ ہم لوگوں کے پاس پیسے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو پکڑ کر لے آؤ، یہاں پر یہ اینٹ پانی گھومتے پھرتے تھے، اینٹ کا ٹکڑا ملا، کسی پتھر پہ رگڑا اس کو، اس کی سرخی وہ دانوں مانوں کے اوپر پھوڑے پھنسے بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایسے بچے تھے۔ ختنے کے وقت آج کل تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ بھی 100 روپیہ رہتا ہے، اور قسم قسم کی دوائیاں نکل آئی ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ بچوں کے ختنے ہوتے تھے تو عام طور پہ پہلے دن نہیں، دوسرے دن جاؤ، اس کو 1 گھنٹہ بٹھاؤ، 2-3 ٹائم صبح دوپہر شام کو پانی کے اندر، اور 2-3 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، بالکل صحیح۔ ایسے اور کئی ایک فوائد تھے۔ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ڈاکٹر وغیرہ تو اتنے تھے نہیں، زیادہ تر حکیم علاج کرتے تھے۔ تو حکیم جو تھے اس وقت مطلب ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ دریا سندھ کے کنارے جا کر اپنا 1 مہینہ یا 2 مہینے وہاں گزاریں، آپ وہ پانی استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کس طرح کے مرض؟ عام جو مطلب ہے کہ یہ خارش وغیرہ اور اس قسم کی دمے کی یا ایسی قسم کی بیماریاں جو تھی جو وہ ہوتے، تو مطلب ہے کہ یہاں کا اچھا خاصا میلہ لگا رہتا تھا ہمارے گاؤں میں۔ جو نیچے آپ جائیں گے، ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے، وہاں بڑی بڑی چپریں، جس کو ہم چپر بولتے ہیں، چپریں بنی ہوتی تھیں، کیونکہ اس وقت بڑا میلہ لگا یہاں رہتا تھا۔ اب اس دریا کا پانی کا ذائقہ کیسا ہے اور پینے سے کوئی بیماری یا تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اب تو تقریباً پینے کے لیے استعمال بھی اس کا تو کم ہی ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ ذائقہ نہیں ہے جو تازہ پانی آتا تھا، حالانکہ اس وقت اس میں بہت سلٹ ہوتا تھا۔ گرمیوں میں جب یہ آتا تھا تو بہت سلٹ ہوتا تھا اس پانی میں، لیکن ہم لوگ اس کا پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ اس میں سلٹ ہے۔ مطلب آپ ایک چلو میں پانی لے لیتے اور 1 سیکنڈ کے لیے اس کو رکھتے تو نیچے کافی ساری سلٹ جمع ہو جاتی، لیکن اس وقت کوئی نہ بیمار ہوتا تھا نہ کچھ، وہ تازہ پانی جو تھا وہ اچھا تھا۔ اب یہ کافی مطلب ہے کہ دنوں کا جمع ہوتا ہے پانی ادھر ریزروائر میں، تو وہ مزہ نہیں ہے اس پانی کا۔ ایسا تو نہیں کہ دوسرے علاقوں کی کثافت اس میں گرتی ہو، نالیاں وغیرہ اس میں گرتی ہوں اور اس کا پانی پینے سے پیٹ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں سر، اس کا تو کچھ اثر پہ نہیں پڑتا ہے اس پہ، بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ پی سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ابھی بھی، ابھی آج تو روزہ ہے، ویسے شام کو میرا لڑکا ہے وہ ابھی بھی، حالانکہ فریج بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ برف وغیرہ جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ بولے میری والدہ ہے ابھی بھی وہ پانی لے جاتے ہیں، وہی استعمال کرتی ہے، وہی ہم لوگ پیتے ہیں۔